السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین مجلس، آج ہم تدبیر قرآن کریم کی تقریب میں حاضر ہے. قرآن کریم پروردگار عالم نے جب اتارنا شروع کیا تو اس وقت دنیا میں برائیاں ہی برائیاں تھیں. قرآن کریم نے امن کی فضا قائم کی. آج ہم اس مبارک تقریب میں بحیثیت مسلمان اپنے رب سے استقامت کے طالب بن کر اپنے من کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتا. ہم بھی برائی سے بچتے ہوئے اپنے معاشرے سے برائیوں کا سدباب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. معاشرت ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کو کہتے ہیں. لہٰذا معاشرہ انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو اس طرح زندگی بسر کرے کہ ان کا آپس میں ایسا گہرا تعلق ہو کہ سب ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، رحم گزاری، اخوت و محبت بلکہ اطاعت و قربانی کا مظاہرہ کرے. اس سماج میں جہاں اچھائیاں بھی پنپتی ہے اور برائیاں بھی جنم لیتی ہے. اگر کسی سماج میں اچھائی ہو تو معاشرہ مثالی معاشرہ ہوتا ہے. سامعین محترم، انسان معاشرت پسند ہے، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. یوں بھی مرموز مرموز ضروریات وہ ایک ہی بات حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اخوت و بھائی چارہ کا تقاضا ان کی فطرت کا حادثہ ہے. سورۃ النساء میں ارشاد باری ہے، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. تمام بنی نوع انسان ایک باپ کے اولاد اور آپس میں بہن بھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر حیثیت کے مالک ہے. کوئی کالا، کوئی گورا، چھوٹا بڑا، شاہو گدا، عربی اجمی، مشرقی مغربی وغیرہ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی تفریق و امتیاز ہے تو صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے. اسلام کے واضح احکامات کے باوجود اگر کوئی خود کو دوسرے سے افضل و برتر، امیر یا طاقتور سمجھتا ہے تو فساد کی جڑ ہے. اور ایسے ناعاقبت اندیش اور ناپسندیدہ عناصر کا اطلاع تمام ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے. اگر دست و بازو میں ہمت نہیں رکھتا تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس سعادت سے بھی محروم ہے تو کم از کم دینی لوگ سے برا چاہے. گویا دوسرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے انسانوں کی اصلاح ہم سب کا فریضہ ہے. اس کے برعکس نیکی پھیلانے اور اچھائی کی اشاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص اس کی اہلیت کے بابت پوچھا جائے گا. سامعین محترم، اگر کوئی برائی کو دیکھتا اور طاقت و ہمت کے باوجود اسے نہیں روکتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جواب طلبی کریں گے. لہو میں ڈوب کے اظہر جمر غابی، لہو میں ڈوب کے اظہر جمر غابی، سکھا گئی مجھے جینے کا ڈنگ خودی ہوگی. ہمیں بھی جینے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے، زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے. انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. اس معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر طرف امن و سکون کا طبل بجاتا ہے. معاشرے میں پھیلی برائیوں کا سدباب کر کے اسے پرامن اور خوشگوار معاشرے کی راہ دکھاتا ہے. اصلاح معاشرہ ہر دور کا تقاضا رہا ہے. کوئی نبی، کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس نے انسانوں کی بھلائی اور بدی کی بری میں ہاتھ نہ ڈالا ہو. میرے خیال میں پورے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مقصد ہی معاشرے کی اصلاح اور سماج میں پھیلی برائیوں کا سدباب ہے. یعنی معاشرے میں جہاں سب ایک دوسرے کے معبود کے تابع دار اور اپنے ہم جنسوں کی عزت و عظمت کا لمبردار ہو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت دیتا ہے. یعنی ایک کی قوت دوسرے کی طاقت، یہ ہمدردی و غم گساری ایک دوسرے کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ تو ظلم کرتا ہے اور نہ ہی پیار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ان فرامین مقدسہ کی روشنی میں ہم اسلام کی روشنی کے باوجود ظلمتوں میں بھٹک رہے ہیں، بجائے ایک دوسرے کی مدد و تعاون کے خود غرضی اور ستم کاری میں مصروف ہے، بلکہ تباہی و بربادی ہمارے مشاغل بن چکے ہیں۔ ایک ایسی مثال ناخوشگوار ہے جسے خانہ ایک جنگی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ ہمارے وطن اسلام اور دشمن چاہتے یہی ہے کہ ہم مسلمان آپس میں دست و گریباں ہو اور نہ اتفاقی کی دیوار بن کر ڈھلان سے گر پڑے اور پھر سہارے کی تلاش میں ادھر ادھر پاؤں مارے۔ نہ اب کی ہے نہ فریاد کی ہے، نہ اب کی ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی سیاد کی ہے۔ آج وطن میں ہر جگہ خیانت، بے ایمانی، افراتفری، خود غرضی، خواہشی عام ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف، جیسے وطن عزیز کوئی جنگل اور اہل وطن درندے ہیں۔ دین اسلام تو سراسر اصلاح معاشرہ ہے، کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کسی برائی کو طلب سے دیکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی آدمی میں بھی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مسلمانوں کو آپس میں احترام کرنے، محبت کرنے اور ایک دوسرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھے گا جیسے جسم کا حال ہوتا ہے۔ اگر ایک بزرگ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، جسم کے بقیہ حصے میں اسے محسوس کرتے ہیں۔ سماجی برائیوں کے خاتمے کا سب سے بڑا ذریعہ حسن اخلاق ہے اور اسلام کی جان ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، معاشرے پر رحمت کا سبب ہوگا، بدی کو ہر سطح اور انداز سے روکے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ المائدہ میں، تم نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پیرا ہونا اچھے معاشرے کی تشکیل کا سبب ہے۔ اسی طرح شرم اختیار کرنا، نامحرم کو نہ دیکھنا، سادگی اپنانا، بےہودہ مشاغل سے بچنا، فحش کے حیا کے کاموں سے دور رہنے کی ہدایت معاشرے کی بہتری کے اقدامات ہیں۔ لیکن ہمیں خیر سے بھاگتے اور شر کی طرف ٹوٹتے ہیں، برائی سے خوشی اور نیکی سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، جو کہ کسی بھی مسلمان کو زیبا نہیں ہے بلکہ یہی کافی ہے۔